جنرلائز انفارمیشن آپ کے لیے مدد بالکل کرے گی۔ اچھا جی، ون لائنر میسج ہے، اللہ کا شکر ہے کہ 20 تاریخ سے لے کے 26 جنوری تک آپ کے ستارے سیف زون میں ہیں میرے رب کے حکم سے۔ 22 23 اینڈ 24 آف کی جو ڈیٹیں ہیں جنوری کی، ان میں آپ نے جلد بازی میں صرف اگر کوئی بزنس کانٹریکٹ ہے تو سائن نہیں کرنا، ذرا کیئرفل آپ نے رہنا ہے تاکہ کوئی بھی آپ کو ان معاملات میں کوئی بے وقوف نہ بنائے، کوئی آپ کو وہاں پہ کوئی چونا لگانے کی کوشش نہ کرے، تو وہاں پہ ذرا آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔ ان 3 تاریخوں میں اگر کوئی کانٹریکٹ، کوئی چیز، کوئی ڈیل سائن بھی کرنی پڑتی ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے، کہ دیکھ بھال کے کہ کہیں یہ کوئی اسکیم تو نہیں ہے، یہ کہیں کوئی چیٹ تو نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد جی ایک ستارہ جو جگہ بدلتا ہے 9 جنوری کو، یہ جگہ بدلتا ہے ایکویرینس، اور یہ میرے ایکویرینس کو پازیٹیو کرے گا، مینٹلی خاصے پازیٹیو کرے گا انشاءاللہ آپ کو۔ مجھے اس سے بہت پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں کہ یہ آپ کو مینٹلی پازیٹیو کرے گا۔ پھر ایک ستارہ جس نے جگہ بدلی ہے 20 جو ہے جنوری، یہ آپ کے ریلیشن شپ میں اب آپ کو کوزی کرے گا۔ آپ نے بھی ریلیشن شپ میں بہت بمپی رائڈ پچھلے سالوں میں سفر کی ہے، اب آپ انشاءاللہ ایک پرسکون اور پرامن دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو 20 جنوری سے جو اس نے نیا قدم رکھا ہے، آپ اپنے رشتے کی وارمتھ کو یا انجوائے کریں گے، چاہے وہ آپ کی بزنس ریلیشن سے یا آپ کی ازدواجی ریلیشن شپ، یعنی آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ستارہ شکر ہے کچھ مال بھی جیب میں لے کے آتا ہے۔ 16 نومبر 2024 کو ایک ستارہ پازیٹیو ہوا آپ کے خانہ مال میں، دوسرا پازیٹیو ہوتا ہے 4 جنوری 2025 میں۔ تو یہ دونوں ستارے جو ہیں یہ مل کے آپ کو آپ کے خانہ مال میں ایزی کرنے جا رہے ہیں، یعنی آپ کا جو فائنینشیل ایریا ہے اس میں ستارے اب بہتر ہو رہے ہیں۔ تو ہر جائز اور حلال طریقوں سے مال بڑھانے کی ضرور کوشش کریں۔ ایمان میں ہمیشہ کہتی ہوں اس لیے ہمیں خراب نہیں کرنا چاہیے، ملنا اتنا ہی ہے جتنا نصیب میں لکھا ہے، تو کیوں انسان اللیگل مینز یا شارٹ کٹ کی طرف جو ہے ہم سفر کریں۔ اس کے بعد جی ایک ستارہ جو پازیٹیو ہوتا ہے ایکویرینس 26 مئی پچھلے سال 2024 کو، اس سے مجھے امید تھی کہ یہ آپ کے رومانس ایریا میں پازیٹیو ہے، بچوں والے ایریا میں پازیٹیو ہے، اور وہ ایکویرینس جو سپورٹس میں ہیں، فن و ثقافت کی کسی بھی شعبے میں ہیں، تو اس وقت ان کے نام کی گروتھ ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ 10 اکتوبر 2024 سے یہ ذرا سلو ہو گیا تھا، اب پھر یہ ایکٹیو ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ کرے ایکویرینس بچوں کی طرف سے، بچوں کی دنیاوی معاملات ہیں یا بچے کی خواہش ہے یا اگر اولاد نرینہ کی خواہش ہے، تو اللہ پاک آپ کو اس میں سرخرو کریں، کیونکہ ابھی بھی یہ ستارہ تو پازیٹیو چل رہا ہے۔ اس کے بعد جی ایک ستارہ جو کیپریکونینس 7 جنوری کو الٹا چلتا ہوا قدم رکھتا ہے آپ کے ہیلتھ ایریا کے اندر۔ پلیز اپنی صحت کو آپ لوگوں نے فور گرانٹڈ نہیں لینا، اور وہ ایکویرینس جو ملازمت میں ہے یا کام کا پریشر تنگ کر سکتا ہے، یا باسز یا کولیگز یا ماتحت سٹاف کی کوئی پرابلم آپ کو پریشان نہ کرے، تو یہاں پہ آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ آپ نے جو ہے اپنی ہمت رکھنی ہے، اور اس وقت آپ نے گھٹنے نہیں ٹیکنے۔ جب انسان حالت جنگ میں ہوتا ہے تو پھر اپنے اعصاب مضبوط کر لینے چاہیے، خدا نہ کرے کہ کچھ بھی ہو۔ لیکن یہ وہی ستارہ ہے جو 4 نومبر کو بھی ایگزٹ کر کے گیا تھا، پھر واپس آ گیا ہے۔ تو یہ میرے لیے خود بھی حیرانی کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کو بار بار ہر ستارے میں بتا رہی ہوں کہ میرے
پتہ نہیں کتنے سال کا میرا کریئر ہو گیا، میں نے یہ فرسٹ ٹائم یہ ہوتے ہوئے دیکھی ہوں، اور پھر وہی میں آپ لوگوں کو کہوں گی یہ اینڈ آف ورلڈ کی کہانی ہے اب. تو جو دن خیر کا گزر جائے اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد جی جو ہے ایک ستارہ جو وارننگ دیا کرتا تھا ہمیں، وہ اس کی وارننگ رہتی تھی ایکویرینس. میں آپ کو بار بار کہتی تھی اگر رشتے بچانے ہیں اور وہ ایکویرینس جو اندرون یا بیرون ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں یا رکاوٹیں فیس کر رہے ہیں یا کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کہیں پھنس گئے ہیں، یا میرے ایکویرینس اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ 18 مہینے بہت ایک ہارڈ ٹائم تھا. تو بار بار آپ کو ایوری ویک مجھے گھسی پٹی لائنیں ریپیٹ کرنی پڑتی تھیں. شکر ہے میرے پاس جو نئی لائن ہے کہ اگلے ہفتے 30 جنوری کو یہ ستارے یہاں سے ایگزٹ کر جائیں گے، اور ان سارے معاملات میں جو میں آپ کو وارننگ دیا کرتی تھی، یہ وارننگ ٹائم اب یہاں سے ختم ہونے جا رہا ہے. تو تب بھی جب تک 30 نہیں آتی ابھی بھی محتاط رہیے گا، اسپیشلی میرے ایکویرین اسٹوڈنٹس. ابھی آپ نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا. تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ایکویرینس کا حال. اب باری آتی ہے آخری ہمارا آسمانی ستارہ پائسس یعنی کہ برج حوت کے جو لوگ ہیں، جن کے پاس ان کیس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام جو ہے اردو میں دال سے اور انگلش میں ڈی سے اگر شروع ہوتا ہو، اور آپ کے پاس جو ہے نہیں ہے اپنی جو ہے وہ تاریخ پیدائش، تو پائسس کی جرنلائز انفارمیشن فار شور پائسس آپ کی مدد کرے گی، کیونکہ آپ کے نام کا رولنگ لارڈ بھی پائسس ہی ہے. تو شروع کرتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 20 جنوری سے ہم اسے شروع کریں گے. 26 جس کو کہ بلیک ایگیٹ کہتے ہیں. بلیک ایگیٹ ویسے بھی آپ کے لیے لکی سٹون میں سے ایک ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم بن رہا ہے یہ بن رہا ہے کمل کا پھول. دس از کمل کا پھول. یہ ویسے بھی آپ کو کیری کر کے رکھنا چاہیے اپنے ساتھ، کیونکہ یہ ایسا پاور سمبل ہے جو کیپریکانس کے ساتھ سوٹ کرتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، سکون مل جائے گا، اور اس کے ساتھ سبز چارہ یا سبز اناج صدقہ کرو. اب موو کرتے ہیں ایکویرس کی طرف. ہمارے جو ایکویرس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹیں جان جان کے کھڑی کریں گے، جان جان کے آپ کو ہرڈلز کا سامنا کرائیں گے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے. اور فائنینشلی خاص طور پہ سو آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے ریزیلینس کو قائم رکھیں. اپنے جو لوگوں کے پیچھے جو کوئی آپ کو دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے، راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس چنگل میں نہ پھنسیں. بالکل کلیئر اپنے آپ کو رکھیں، اور جو آپ کا ہے وہ آپ نے لے کر رہنا ہے. ذہن میں اس چیز کو قائم رکھیے، کیونکہ جو آپ کا ہے وہ آپ نے کسی کو دینا نہیں ہے، چاہے کوئی کتنی بھی آپ کے ساتھ ضد کرے. اور لوگ اس طرح کا رویہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ میری جو ذات ہے یا میری خود انا ہے یا میری سیلف ورتھ ہے، لوگ اس کو پیسے سے ناپ تول رہے ہیں. میرا وجود جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک کاروباری طریقے سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ ایک سوچ ہے، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ جو مٹیریل ویلتھ ہے، جو پیسہ ہے یا جو چیزیں ہیں، ان کی اہمیت آج کل بہت زیادہ ہے، لیکن کبھی بھی انسانوں سے زیادہ نہیں ہوتی. لیکن آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آپ کی کم ہے اہمیت اور پیسے کی اہمیت زیادہ ہے. کچھ اس طرح کا رویہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آپ کے سب ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جو لوگ جو ہے، جیسے آپ کی آزادی ہے یا آپ کا فریڈم ہے یا جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے جو گولز ہیں وہ دوسرے لوگوں کے گولز کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لوگ وہ نہیں کرنا چاہتے. جو آپ نہیں کرنا چاہتے، لوگ وہ ارد گرد وہ آپ کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے. سو آپ نے اس رویے کا
سامنا کرنا ہے, فیس کرنا ہے, اور یہاں پر آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کھیلنا. وہ جو خالص ایک ایکویریس کی ضد ہوتی ہے نا, اس کو اپنے اندر سے آپ نے جگانا ہے, ایکٹیویٹ کرنا ہے اپنی ضد کو. کہ جب آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی کرتے ہیں, اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں. تو اس چیز کو آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے, اور آپ نے لوگوں کی انڈیو ڈیمانڈس نہیں کرنی, ایکسیپٹ نہیں کرنی, کیونکہ اگر ابھی آپ لوگوں کے انڈیو ڈیمانڈس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ بڑھتی جائیں گی کہ آپ جب تک کہ آپ ٹوٹ نہیں جاتے, لوگوں کی ڈیمانڈس ختم نہیں ہو. سو جو آپ پوری کر سکتے ہیں اتنی کیجیے, اور صاف جہاں نو کر سکتے ہیں وہاں کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کو اپنی ہیلتھ کی کیئر کرنی ہے. آپ کی جو ہیلتھ ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بریدنگ کا یا سانس کا یا الرجیز کا سم تھنگ جو آپ بریدنگ کے ساتھ اندر لے جاتے ہیں, اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے. سو ماسک پہن کر باہر نکلیے یا اس چیز کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا جو اس ہفتے کی لکی انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہر کام جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں پیار سے کر کے نکل جائیے, کیونکہ لوگ پیار سے آپ کی بات مان جائیں گے. آپ کو یونیورس اس طرح سے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ پیار محبت سے لوگ آپ کی ہر بات مانتے چلے جائیں گے. نیگیٹو انرجی آپ کے ارد گرد موجود ہر بندہ جنگ کے موڈ میں ہے, جنگ, چیلنج, کسی نے تلوار نکالی ہوئی. لو وائف کہہ رہی ہے کہ یہ جو دن ہے یہ لو کے اسٹیبلش ہونے کے ہیں. کہیں نہ کہیں سے اچانک آپ کی زندگی میں محبت آئے گی اور اسٹیبلش ہو جائے گی, یا جو بھی آبجیکٹ آف یور لو ہے وہ آپ کی زندگی میں آ کر تو اسٹیبلش ہونے کے چانسز بہت اسٹرانگ ہیں. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے اس ہفتے, آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے میلاکائٹ. میلاکائٹ کو اردو میں دانا فرہنگ کہتے ہیں یا کڈنی سٹون کہتے ہیں. یہ گرین کلر کا ہوتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا لکی شام سورج مکھی کا کھلا ہوا پھول, پورا فل برائٹ یلو کھلا ہوا سورج مکھی کا پھول. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے ارد گرد اگر کہیں اولڈ ہوم ہے یا کوئی ایسے بزرگ لوگ ہیں جنہیں کوئی توجہ نہیں دیتا یا جو تنہا ہیں, ان کو تھوڑا وقت دیجیے. اولڈ ہومز میں وقت گزاریے, یا وہاں کوئی خدمت کیجیے, یا وہاں فوڈ بینک میں ڈونیٹ کیجیے, یا کپڑوں کے لیے کوئی بزرگوں کی خدمت کیجیے جنہیں پوچھنے والا یا دیکھنے والا کوئی